کلپ سن رہا تھا قاری خلیل الرحمان صاحب کا جو گول ٹی وی پر آتے ہیں. میری ان سے جب بھی ملاقات ہوئی بہت احترام سے بات ہوتی ہے, گپ شپ ہوتی ہے. میرے سامنے انہوں نے کبھی کوئی ایسی فرقواریت والی بات نہیں کی ہے, تو میں بھی نہیں کرتا. ابھی میں ان کا ایک کلپ سن رہا تھا, اس میں انہوں نے ایک بات کہی کہ امام ابو حنیفہ تو 70-80 ہجری میں پیدا ہوئے, تو یہاں سے آپ امام ابو حنیفہ تک تو پہنچتے ہو صدیوں کا فاصلہ طے کر کے, تو 70 سال کا اور رہ گیا, تو ڈائریکٹ نبی تک کیوں نہیں چلے جاتے؟ 70 سال رہ گئے. مطلب قابل احترام ہے, میرا مقصد ان پہ طنز کرنا نہیں ہے. مقصد ان کا یہ تھا کہ ہم قرآن و حدیث کو فالو کرتے ہیں اور آپ امام ابو حنیفہ کو. تو ابو حنیفہ تک جب آپ اتنا پیچھے جا سکتے ہیں تو تھوڑا سا اور پیچھے چلے جائیں, یعنی وہاں چلے جائیں جہاں ہم گئے ہوئے ہیں. اتنی سی بات ہے. اب محترم نے بات کی, کوئی ان کا طنزیہ لہجہ نہیں, لیکن اس بات سے جو اس وقت امت مسلمہ میں اہل سنت میں 50% لوگ جو امام ابو حنیفہ کو فالو کرتے ہیں اور 30% جو امام شافعی کو فالو کرتے ہیں, کیونکہ امام شافعی کا زمانہ تو امام ابو حنیفہ کے بعد ہے نا, وہ اور تھوڑا, اور 17% جو لوگ جو امام مالک کو فالو کرتے ہیں اور 2% جو امام احمد ابن حنبل کو فالو کرتے ہیں, یعنی یہ 99% مسلمانوں کو اس تقریر میں بے وقوف قرار دیا جا رہا ہے کہ نہیں قرار دیا جا رہا؟ نہیں یاری بات میرا خیال ہے. یعنی محترم کا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو چاروں اماموں کے فالوورز ہیں ان میں اتنا شعور بھی نہیں ہے کہ یہ آج سے 1100 سال پہلے کسی شخصیت کو تو فالو کرنے کے لیے تیار ہیں, 50-60 سال مزید تھوڑا آگے جا کے ڈائریکٹ نبی کو فالو کر لیں, اس کے لیے یہ تیار نہیں ہے. تو یہ 99% امت کا احمق اور بے وقوف ہونا ثابت ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ کہ جناب قاری صاحب کو تو اللہ نے اتنا شعور عطا فرمایا اور 99% امت میں اتنی عقل بولو بھائی نہیں ہے. تو میں نے اس پہ کمنٹس کیے تھے کہ قاری صاحب آپ بہت قابل احترام ہیں, آپ کسی وقت یہ بات میرے سامنے کہیے, میں آپ کو اس کا جواب دوں گا, اور دونوں لائیو ویڈیو ریکارڈ کرا کے اس کو نیٹ پہ ڈال دیں گے. پبلک کو سمجھ میں آ جائے گا کہ آپ جو دعویٰ کر رہے ہیں یہ دعویٰ میں اس میں کہیں لفاظی تو نہیں ہے, گڑبڑ تو نہیں ہے, کہیں ایسا تو نہیں آپ لوگوں کو کنفیوز کر رہے ہیں, اور میں بھی اس کا جواب دوں گا اس اشکال کا. دونوں چیزیں سامنے آ جائیں گی, پھر عوام دلیل کی روشنی میں فیصلہ کرے گی کہ 99% امت صحیح ہے یا آپ صحیح ہیں. مگر افسوس اس پر ہوا کہ وہ کمنٹ میرے ڈیلیٹ کر دیے, ٹھیک ہے نا. تو بات یہ ہے کہ جو ابو حنیفہ تک پہنچ رہا ہے نا وہ در حقیقت نبی تک ہی پہنچ رہا ہے, اس لیے کہ امام ابو حنیفہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے علاوہ کسی اور کو فالو نہیں کرتے تھے. ڈائریکٹ نبی سے سیکھنا تو اس زمانے میں ممکن ہی نہیں ہے, ناممکن ہے. بات یہ ہے کہ ایک وہ مفتی ہے جو 15ویں صدی میں قرآن و حدیث کی تشریح آپ کو بیان کر رہا ہے, ایک وہ مفتی ہے جو 70 ہجری یا 80 ہجری میں پیدا ہوا اور آدھی سے زیادہ امت نے اس کو فالو کیا. تو نبی کی بات کو سمجھنے کے لیے اس صدی کے مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا اس مفتی کو فالو کرنا زیادہ بہتر ہے جو جس نے تابعین کا دور دیکھا ہے؟ اس طرح سے مقابلہ کرانا چاہیے تھا, ٹھیک ہے. 99% امت کہتی ہے کہ قرآن و حدیث کی تشریح کے لیے, سمجھنے کے لیے اس دور کے مفتی کو فالو کرنے کے بجائے ان لوگوں کو فالو کیا جائے جن کو 99.99% امت نے فالو کیا ہے, اپنا امام مانا ہے. تو آپ امام ابو حنیفہ کا مقابلہ پیغمبر سے نہ کرائیں, آپ ابو حنیفہ کا مقابلہ اپنے آپ سے کرائیں کہ مجھے فالو کرنا زیادہ بہتر ہے یا ابو حنیفہ کو. آپ امام ابو حنیفہ کو نبی کے مقابلے میں لا کے یہ شو کر رہے ہیں کہ وہ کچھ اور بات پہ فتویٰ دیا کرتے تھے, وہ قرآن و حدیث نہیں, وہ ان کی اپنی آرا ہوتی تھی, اور آپ جو بات کر رہے ہیں وہ قرآن و حدیث کی روشنی میں ہوتی ہے. نہیں آ رہی سمجھ میں؟ جب یہ کہتے ہیں نا حدیث کو لینا ہے یا ابو حنیفہ کی بات کو لینا ہے, تو ظاہر انسان کہتا ہے یار میں امام حنیفہ کو کیوں لوں, میں تو حدیث کو لوں گا. مقابلہ یوں کرانا چاہیے کہ حدیث کی ایک تشریح میری ہے, ایک کس کی ہے, ابو حنیفہ کی, ان دونوں میں کس تشریح کو لوگے؟ پھر لوگ کہیں گے آپ کو کیوں لیں, آپ کی تشریح کیوں مانیں, امام حنیفہ کی مانیں گے نا. یہ عجیب جرأت ہے یار, اپنے قول کو عین حدیث قرار دینا اور ابو حنیفہ کے قول کو ان کا اپنا ذاتی قول قرار دینا. یہ لفاظی ہو رہی ہے مارکیٹ میں, آ رہی ہے سمجھ میں کہ نہیں آ رہی ہے؟
اپنے قول کو تو ایک صاحب آئے نا امام کے پیچھے فاتحہ پڑھنے پر الجھ گئے مجھ سے, کہنے لگے وہ بخاری کی یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے کہ وہ نہ پڑھو فاتحہ, امام کے پیچھے قرات نہ کرو سوائے فاتحہ کے. میں نے کہا مسلم کی یہ حدیث ہے جس میں آتا ہے امام کو امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ تکبیر کہے تو تکبیر کہو, وَإِذَا قَرَأَ فَأَنصِتُوا, قرات شروع کرے تو خاموش ہو جاؤ, وَإِذَا قَالَ وَلَا الضَّالِّينَ, جب وَلَا الضَّالِّينَ کہے تو آمین کہو, اور جب رکوع کرے تو رکوع کرو. میں نے کہا اس میں تو نہیں ہے فاتحہ. تو میں کہہ رہے ہیں اس حدیث کا پھر کیا ہوگا؟ میں نے کہا پھر اس حدیث کا کیا ہوگا؟ کہہ رہے ہیں یار یہ تو اس کے اگینسٹ جا رہی ہے, تو ہم اس حدیث کو مانیں گے. تو میں نے کہا میں آپ سے نہیں کہتا کہ امام کے پیچھے فاتحہ پڑھی نہیں پڑھی, میں کہہ رہے ہیں آپ اپنی حدیث کو تو دلیل ماننے کے لیے تیار ہو, دوسرے کی حدیث کو پیش کرنے کے لیے بھی تیار نہیں ہو. اب حدیثوں میں تعارض کے وقت پھر ہر ایک کا اپنا اصول ہوتا ہے. امام حنیفہ کا قاعدہ یہ کہ جو حدیث اقرب الی القرآن ہوگی اس کو لیتے ہیں, قرآن سے میچ کر رہی ہوگی اس کو لیتے ہیں. وہ کہتے ہیں قرآن میں آتا ہے اذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا, جب قرآن کی تلاوت کی جائے خاموشی سے سنو. وہ کہتے ہیں قرآن کی تلاوت میں سورہ فاتحہ تو سب سے پہلا مصداق ہے, کیونکہ سورہ فاتحہ کو تو قرآن نے الگ سے بیان کیا ہے. وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنِ الْعَظِيمِ, ہم نے آپ کو 7 الگ سے آیات دی اور باقی قرآن. تو ان 7 آیات کو تو قرآن کا الگ سے کہا گیا ہے کہ یہ قرآن ہے, یعنی یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے. تو قرآن کا تو سب سے پہلا مصداق ہی سورہ فاتحہ ہے. تو اللہ فرما رہے ہیں جب وہ تلاوت کی جائے تو خاموشی سے سنو. یہ خطبے کے بارے میں بھی ہے, یہ نماز کے بارے میں بھی ہے. میں نے اس آیت پہ بہت تحقیق کی. اس آیت کا جو صحیح مطلب ہے کہ جب قرآن باقاعدہ سنانے کی نیت سے سنایا جا رہا ہو تو پھر اس کا سننا واجب ہے. ایک آدمی اپنے طور پر ویسے ہی تلاوت کر رہا ہے اس کا سننا واجب نہیں ہے, لیکن جب قرآن کی محفل ہو اس میں باقاعدہ نصیحت کے لیے قرآن سنایا جا رہا ہے پھر اس کا سننا کیا ہے؟ واجب ہے. تو سورہ فاتحہ جب امام نماز میں پڑھتا ہے تو سنانے کے لیے پڑھتا ہے نا. دوسری حدیث میں نے ان کو یہ پیش کی, میں نے کہا یہ جو آپ حدیث پیش کر رہے ہیں کہ جو شخص فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہے, آئیے صحیح مسلم میں اسی حدیث کو مکمل بیان کیا گیا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم یقرأ بفاتحۃ الامام فصاعدا, جو سورہ فاتحہ پلس سورت نہیں ملاتا اس کی نماز نہیں ہوتی. تو اگر یہ امام اور مقتدی دونوں کو ہے تو مقتدی پر فاتحہ کے ساتھ سورت ملانا بھی واجب ہے. میں فروعی مسائل میں تشدد کا قائل نہیں ہوں, لیکن ہمارے ہاں ایک فریق مسلسل اپنی دلیل کو دلیل مانتا ہے اور پھر اپنی دلیل کو کہتا ہے کہ دیکھو یہ نبی کا قول ہے اور یہ ابو حنیفہ کا قول ہے. تو ابو حنیفہ نبی سے 70-80 سال کے بعد آئے, تو ابو حنیفہ تک پہنچ سکتے ہو, اس سے 70 سال پہلے ڈائریکٹ نبی تک کیوں نہیں پہنچ جاتے؟ یہ لفاظی ہو رہی ہے, سمجھ رہے ہیں؟ ہونا یہ چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ قرآن و سنت کے یہ دلائل ہیں جس میں میری یہ ذاتی رائے ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے, اور قرآن و سنت کے یہ دلائل ہیں جس کے بارے میں ابو حنیفہ کی ذاتی رائے ہے کہ دوبارہ بتاتا ہوں, ہونا یوں چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ قرآن و حدیث کے یہ دلائل ہیں جس کے بارے میں جن دلائل کو سامنے رکھ کر میری ذاتی رائے یہ ہے کہ سورہ فاتحہ پڑھنی چاہیے امام کے پیچھے, اور ابو حنیفہ کے یہ دلائل ہیں, اور ان دلائل کو سامنے رکھ کر ابو حنیفہ کی رائے یہ ہے کہ فاتحہ نہیں پڑھنی چاہیے. اب بتاؤ قرآن و حدیث کی وہ تشریح مانو گے جو 15ویں صدی میں کر رہا ہوں, یا وہ تشریح مانو گے جو 80 ہجری میں پیدا ہونے والے تابعین کی زیارت کرنے والے اور وہ مجتہد جن کو 50% امت نے فالو کیا ہے ان کی تشریح کو معتبر مانو گے؟ تو فوراً انسان کہے گا بھائی ہم ابو حنیفہ کو آپ پر ترجیح دیتے ہیں. مگر اسٹائل یہ نہیں ہوتا. اسٹائل یہ ہوتا ہے کہ یہ حدیث ہے اور یہ قول ابو حنیفہ ہے, کس کو مانو گے؟ تو ظاہر ہے جب نبی کی بات اور ابو حنیفہ کی بات آئے گی تو انسان کہے گا میں تو نبی کو مانوں گا. تو یہ لفاظی ہو رہی ہے, آپ کی تشریح اور ابو حنیفہ کی تشریح میں اختلاف ہو رہا ہے. ابو حنیفہ کے قول میں اور حدیث میں اختلاف نہیں ہو رہا. حدیث کی ایک تشریح ابو حنیفہ کر رہے ہیں, ایک آپ کر رہے ہو. آپ اپنی تشریح کو نبی کا قول قرار دیتے ہو اور ابو حنیفہ کی تشریح کو ان کی ذاتی رائے قرار دیتے ہو. یہ عجیب بات ہے کہ آپ کو تو نبی کو فالو کرنے کا شوق ہے, نبی کے مقابلے میں اپنی ذاتی رائے پیش کرنے کا شوق نہیں ہے, اور ابو حنیفہ جو تھے وہ نبی کے قول کے مقابلے میں اپنی ذاتی آرا پیش کیا کرتے تھے. تو اس طرح کی سوچ سے امت مجتہدین سے بدگمان ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ تو یہ چل رہا ہے یوٹیوب پہ بس جو اٹھ کے. تو اختلافی مسائل میں ہم شدت کے قائل نہیں ہیں, ہم تو اس کے قائل ہیں دوسرے کے دلائل کو بھی ہم دلیل مانتے ہیں, ہم کہتے ہیں یہ بھی اختلاف ہے وہ بھی اختلاف,
لیکن ایک طبقہ اس امت میں توڑ پیدا کر رہا ہے قرآن و حدیث کا لیبل لگا کے, اور وہ کہتا ہے ہم جو کہتے ہیں وہ عین قرآن عین حدیث ہے, حنفی جو کہتے ہیں یہ ابو حنیفہ کی اندھی تقلید ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور ان کے فالوورز اپنے مجتہد کی اندھی تقلید کر رہے ہوتے ہیں, کیونکہ دوسرے کی دلیل سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے, سنتے ہیں تو انہوں نے فیصلہ کیا ہوتا ہے اس پہ رد ہی کرنا ہے. ایک صاحب میرے پاس آئے کہ رفع الیدین سے بحث کرنے لگے. میں نے کہا پھر تو حدیث میں یہ بھی آتا ہے, سنن نسائی کی حدیث ہے کہ 2 سردوں کے درمیان نبی نے رفع الیدین کیا ہے. کہہ رہے وہ ضعیف ہے. میں نے کہا آؤ بیٹھو اس پہ بات کرتے ہیں, میں ثابت کروں گا کہ وہ ضعیف نہیں ہے. ناصر الالبانی نے اس کو صحیح قرار دیا ہے. کہہ رہے نہیں وہ ضعیف ہے. نئی بات کی بھاگ گئے. تو یہ اندھی تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ دلائل سے بات کرنی ہے تو پھر پورا ایک موضوع میں گھسو, اندر تک جاؤ, ایک موضوع میں اچھی طرح گھس کے اس کی گہرائی میں جا کے پھر آپ کی تحقیق کا پتہ چلتا ہے. یک طرفہ دلائل سننے سے تحقیق نہیں ہوتی. تو جیسے انہوں نے مسجد بنائی نا منافقین نے, لیول کیا تھا مسجد, مگر مسجد کا کام تو جوڑنا ہوتا ہے, وہ کیا کر رہی ہے توڑ. تو آج بھی بہت سے لوگ قرآن و سنت کا لیبل لگاتے ہیں. قاری خلیل صاحب سے مجھے یہ توقع نہیں تھی کہ 99% امت جو چاروں ائمہ میں سے کسی کی تقلید کر رہی ہے ان کو اس طرح سے محترم نے گمراہ قرار دیا ہے. تو میں نے قاری صاحب سے کہا کبھی بیٹھیں چھاؤں میں آئیں ہم سے بھی بات کریں, ٹھیک ہے نا. تو ہم تو قاری صاحب کا بھی احترام کرتے ہیں, ہماری نظر میں اہل حدیث بھی اہل سنت میں داخل ہیں, بشرطے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کریں. ہم تو تقلید کے اپنی جو ہماری رائے ہے نا کسی ایک مجتہد کو فالو کرنا چاہیے, اس پہ بھی ہم اڑے ہوئے نہیں ہیں. ہماری رائے کرنا چاہیے, کوئی نہیں کرتا ہم اس پہ بھی کوئی فاسق فاجر ہونے کا ٹھپا تھوڑی لگاتے ہیں. ہم تو اتنے براڈ مائنڈیڈ ہیں, اور آپ مینورٹی میں 1% بھی نہیں ہیں, آپ 1% بھی نہیں ہیں. اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل حدیث تو امام احمد بن حنبل بھی تھے. ایک اہل حدیث عالم نے میرے خلاف باقاعدہ کلپ ریکارڈ کروایا کہ اہل حدیث کا جو مسلک ہے وہ تو بہت پرانا ہے, امام احمد بن حنبل اہل حدیث ہے اور پتہ نہیں صدیوں. تو یہ وہی دلیل ہے جو جماعت المسلمین والے دیتے ہیں. بھائی جماعت المسلمین کا لفظ تو ہمیں حدیث میں ملتا ہے, جو موجودہ جماعت المسلمین کا فرقہ ہے وہ تو اب پیدا ہوا ہے. تو اہل حدیث کا جو لفظ ہے وہ محدثین کے لیے استعمال ہوتا تھا. اس کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ امام احمد بن حنبل کو اہل حدیث کہا جاتا ہے, ان کے فالوورز کو حنبلی کہا جاتا ہے. حالانکہ جو اہل حدیث کو فالو کرے وہ تو اہل حدیث کہلانا چاہیے نا. اس کو پتہ یہ چلا کہ امام احمد بن حنبل کو وہ والے اہل حدیث نہیں تو جو ایک باقاعدہ مسلک ہے, ٹھیک ہے نا, وہ حدیث کے ظاہر کو زیادہ فالو کیا کرتے تھے. فقہاء میں 2 طرح کے فقہاء تھے, ایک وہ جو حدیث کے ظاہر کو لیتے ہیں, ایک وہ جو حدیث میں بہت زیادہ غور و فکر کر کے جو ہے نا وہ بہت ساری حدیثیں سامنے رکھ کر ایک رائے قائم کرتے ہیں, حدیث کے ظاہر کو نہیں لیتے. تو جن محدثین کا رجحان حدیث کے ظاہر کی طرف تھا ان کو اہل حدیث کہا جاتا تھا. تو ان کے فالوورز کو اہل حدیث نہیں کہا جاتا, کیونکہ یہ کوئی فرقہ تھوڑی تھا, کوئی مسلک تھوڑی تھا. یہ جو آج اہل حدیث فرقہ ہے یا مسلک ہے, یہ تو ہندوستان میں انگریز کے آنے کے بعد وجود میں آیا ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اب اپنا نام آپ نے اہل حدیث رکھ لیا اور آپ نے پرانی کتابوں سے دکھایا کہ اہل حدیث بہت پرانے ہیں, تو یہ مغالطہ ہے. صحیح ہے نا؟ ایسے تو جماعت المسلمین پھر سب سے پرانی تنظیم ہے, کیونکہ جماعت المسلمین کا تذکرہ تو صحیح بخاری میں ہے. ہم کہتے ہیں وہ جماعت المسلمین ہم لوگ ہی ہیں جو صدیوں سے چلے آ رہے ہیں. تو ایسے ہی ہم ہی اہل حدیث ہیں جو امام احمد بن حنبل کو بھی مانتے ہیں, امام شافعی کو بھی مانتے ہیں. امام شافعی بھی اہل حدیث تھے, ان کے فالوورز شافعی کہلاتے ہیں, اہل حدیث نہیں کہلاتے. وجہ کیا ہے کہ یہ ٹرم جو ہے نا اہل حدیث کی, یہ بعد میں ایجاد ہوئی ہے. تو آپ کو یہ ثابت کرنا پڑے گا کہ آپ امام احمد بن حنبل کو فالو کرنے والے ہیں یا ان کے اصول کو فالو کرنے والے ہیں, تو پھر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں پھر حنبلی ہوں. اور امام احمد بن حنبل اہل حدیث تھے. اگر آپ کی طرح کے اہل حدیث تھے تو امام احمد بن حنبل 20 رکعت تراویح کے قائل تھے, 8 کے قائل بولو بھائی نہیں تھے. امام احمد بن حنبل 3 طلاقوں کو 3 سمجھتے تھے, آج اہل حدیث 3 طلاقوں کو 1 سمجھتے ہیں. امام احمد بن حنبل عورت کی سمٹ کے نماز پڑھنے کے قائل تھے, آپ عورت کے مردوں کی طرح نماز پڑھنے کے بولو بھائی قائل ہیں. امام احمد بن حنبل سے جو مضبوط روایت ہے وہ یہ ہے کہ ان کے ہاں موضوع پر مسح کی کچھ شرائط ہیں, آپ کے ہاں وہ شرائط بولو نا بھائی نہیں ہیں, اور بہت ساری چیزیں ہیں. اور اگر آپ کہتے ہو ہم امام احمد بن حنبل اہل حدیث اس لیے تھے کہ وہ قرآن و حدیث کو فالو کرتے تھے, تو امام ابو حنیفہ کیا تورات اور انجیل کو فالو کرتے تھے؟
تو یہ لفاظی میں پھر بتا دوں، میرا مقصد اہل حدیث کی مخالفت نہیں ہے، میرا مقصد ہے کہ آپ سیدھا سیدھا بتائیں بھائی ہم کسی مجتہد کو فالو نہیں کرتے، ہماری جو سمجھ میں آتا ہے ہم اس پہ عمل کرتے ہیں، یہ بات ٹھیک ہے، یہاں تک ٹھیک ہے. لیکن یہ کہنا اپنے آپ کو درست ثابت کرنے کے لیے غلط دلائل دینا، یہ دلائل نہیں ہے. اور پھر میں بتا دوں تاکہ اعتدال کی بات رہے کہ اہل حدیث میں جہاں کچھ گڑبڑیں ہیں تو یہ میرا مقصد ہرگز نہیں ہے کہ باقی سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، کہ میں باقیوں کو کہہ رہا ہوں کہ وہ ان میں کوئی خرابی نہیں ہے. جو حنفی ہیں، جو امام حنیفہ کی طرف اپنے آپ کو منسوب کرتے ہیں، وہ سارے تھوڑی دودھ کے دھلے ہوئے ہیں، کچھ گڑبڑیں ان میں بھی ہیں. تو میرا مقصد کسی ایک فرقے کو ملامت کرنا اور دوسرے کو کہنا کہ یا میں جس فقہ حنفی کو فالو کرتا ہوں اس میں سارے سیٹ ہیں، ایسا نہیں ہے. ان میں الگ ٹائپ کی برائیاں ہیں، ان میں الگ ٹائپ کے مسائل ہیں، سب میں نہیں ہیں. جیسے اہل حدیث میں بھی سب میں نہیں ہوتے، یہاں بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو میں بیانات میں بتاتا رہتا ہوں. تو بس مقصد میرا اس پوری تقریر کا یہ ہے کہ لیبل کو نہ دیکھو، اس زمانے میں لیبل کو مت دیکھو کہ کون قرآن و حدیث کا لیبل لگا رہا ہے، کون مسجد کا لیبل لگا کے. مسجدوں میں آپ کو پتہ ہے ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسجد میں آپ ایک مسجد بناتے ہو، آج بھی ہو رہا ہے، بہت نمازی آ رہے ہیں، بلا وجہ اس کے ساتھ ہی کوئی دوسری مسجد بنا کے کھڑا ہو جاتا ہے تاکہ یہاں کے نمازی ٹوٹ جائیں. تو ہے تو یہ بھی مسجد، مگر اس کے پیچھے اچھے مقاصد نہیں. اور ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا؟ ایسا ہوتا ہے بھائی. ایک محلے میں ایک مسجد ہے، فوراً آپ نے اگلی گلی میں دوسری مسجد بنا لی. تو جب ضرورت نہیں ہے تو کیوں بنا رہے ہو؟ صرف اس لیے کہ میرے مریدین ادھر کیوں جا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، میرے مریدین ادھر کیوں جا رہے ہیں.